بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کل ہم نے حمد کا تحریری کام شروع کیا ہے۔ کل ہم نے بند نمبر 1 بند نمبر 2 کی تشریحات لکھوائی ہیں۔ آپ نے یہ جو بند ہے تو یہ مارکر سے لکھنا ہے، بلیک مارکر سے۔ اسی طرح یہ جو ہیڈنگز ہے، بند نمبر، حوالہ، تشریح، تو یہ ہیڈنگز، یہ شہ سرخیاں آپ لوگوں نے بلیک مارکر سے لکھنی ہے اور آپ نے کٹ نب کا استعمال کرنا ہے۔ صاف اور خوش خط لکھنا ہے، اور چونکہ یہ تو ویڈیوز ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار آگے پیچھے کر کے اپنی مرضی کے مطابق چھلوا سکتے ہیں، تو اس لیے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، بند نمبر 3 کی وضاحت لکھتے ہیں۔ بند نمبر 3، بند جس طرح کل ہے میں نے عرض کیا تھا 2 شعر مل کر ایک بند بنتا ہے، تو یہاں پر بھی، اور یہ تشریحات ہم بند کی صورت میں اسی لیے لکھتے ہیں کیونکہ آپ کی جتنی بھی ایگزامز آتے ہیں، چاہے وہ ہمارا ہوم ایگزام ہو یا ہمارا بورڈ ایگزام ہو، تو اس میں جب یہ نظم سے جب کوئی حصہ لیا جاتا ہے تو وہ بند کی صورت میں آتا ہے، تو اس لیے ہم یہ بند میں لکھواتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو۔ اچھا جی، عظمت تیری معنی بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ حوالہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ آپ حوالہ بالکل اقتباس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہی حوالہ آپ ہیڈنگز کی صورت میں، پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح نظم کا نام، شاعر کا نام، اور اسی طرح شاعر کی ادبی حیثیت اور شاعر کا کوئی علمی کارنامہ اگر انہوں نے انجام دیا ہو، جس طرح الطاف حسین حالی کا علمی کارنامہ مد جزر اسلام کا لکھنا ہے۔ اچھا جی، تشریح میں ہم لکھتے ہیں، شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری بزرگی اور بڑائی میں کوئی شک نہیں، تیری عظمت کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ جو تیرے نافرماں ہیں، وہ تو یہاں وہ سے مراد وہ لوگ جو تیرے نافرمان ہے، وہ بھی ہمیشہ تیری بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ مثلا نمرود، شداد اور فرعون، یہ 3 بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے زمانے کے اتنی ان کے پاس پاور اور طاقت اور جاہ و جلال تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا۔ تو قرآن کریم میں تقریباً یہ نمرود اور فرعون کا تو صریح بالکل کئی آیت کریمہ میں ذکر ہے، شداد بھی ان میں سے ایک تھا۔ نمرود، شداد اور فرعون جیسے خدا کہلوانے والے، یعنی جنہوں نے خود کو خدا کہا، حکمرانوں کے متعلق بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہ چھپ چھپ کر اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ نافرماں بندی بھی تیرے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مصیبت اور تکلیف کے وقت تجھ سے گلہ شکوہ کرتے ہیں، اور گلہ شکوہ یہاں پر گلہ شکوہ سے مراد ہے فریاد، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے، اور تکلیف کے وقت تجھ سے گلہ شکوہ کرتے ہیں اور تیری رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس پوری کائنات پر تو ہی چھایا ہوا ہے، تیرا کرم سب کے لیے ہے، تو منکرین اور گناہوں کو بھی اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ یعنی چاہے وہ نمرود اور شداد اور فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہوں، ان کو بھی اے اللہ تو نے
دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو ضروریات ہے، جو حوائج ہے، تو ان کی بھی پوری کرتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی بھی پوری کرتا ہے۔ شاعر کے مطابق اللہ کے نیک بندوں کو اس کی عظمت کا دم برتے، نیک بندے تو اس کی عظمت کا دم برتی ہی ہیں، لیکن منکرین بھی اس کے کرم اور عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نیک و بد، پارسا و گناہگار، پارسا اور گناہگار ایک دوسرے کے اپوزٹ، پارسا و گناہگار سب کا رب ہے۔ وہ لوگ جو رنج و مصیبت کے وقت اللہ سے شکوہ کرتے ہیں تو ان کے شکوے کی وجہ یہ ہوتی ہے، اب اس شکوے سے مراد ہے فریاد، یعنی جب وہ اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کا راز کھول دیتے ہیں، تو ان کے شکوے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے ہی ہر شے پر غالب سمجھتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بگڑا ہوا کام ہے یہ صرف اللہ ہی درست بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے سامنے وہ اپنی فریاد پیش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس طرح فریاد کرنے سے وہ ان کے بگڑے ہوئے حالات بہتر بنا دے گا اور رنج و مصیبت کو دور فرما دے گا۔ آزمائشوں پر گلہ کرنے والی بھی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور پھر ہر چیز میں انہیں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین قدرت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کہ اللہ کی بہترین قدرت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ساری چیزیں سارے حالات، سب کچھ، سارے اسباب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ہے جو کامیابی کے نقشوں میں انسان کو ناکام بنا دیتا ہے اور ناکامی کے نقشوں میں انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو اسباب کے بغیر بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے اور اسباب کے ساتھ بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا اور کارساز بنا دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں آدھے ادھورے راستے میں نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کا بیڑا پار لگا دیتے ہیں اور ان کے سارے کام سنور جاتے ہیں۔ اچھا جی، بند نمبر 4 کی تشریح آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بند نمبر 4 ہمارے پاس ہے، نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا، طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ اچھا جی، حوالہ جات جو ہے، فرض ہیڈنگز جو ہے بند نمبر 4، حوالہ اور تشریح، یہ آپ نے بلیک مارکر سے واضح لکھنے ہیں، خوش خط لکھنے ہیں، اور باقی جو کچھ آپ لکھیں گے وہ آپ کٹ نب سے لکھیں گے، خوش خط لکھیں گے، صاف اور واضح لکھیں گے، اور جس طرح پہلے میں نے عرض کیا غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ یہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے آگے پیچھے کر کے اپنی مرضی کے ساتھ چلا سکتے ہیں، لہٰذا غلطی کی گنجائش نہ ہو تو بہت بہتر ہوگا۔ حوالہ آپ اقتباس میں بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے فرسٹ میں لکھا ہے، اور آپ ہیڈنگز کی صورت میں، پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح نظم کا نام، شاعر کا نام، اور شاعر کی ادبی حیثیت اور ان کا کوئی کارنامہ۔ اچھا جی، تشریح میں لکھتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، دیکھیے نا، یہ جس طرح لائن میں ہے نا،
نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، یعنی وہ نعمتوں کے نشے میں وہ سرشار ہیں اور بے خود ہیں، غافل ہیں، اللہ کو یاد کرنے سے دور ہے، اللہ کو یاد کرنے سے بے پرواہ ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ایسے نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی آخرت کو ابدی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے۔ یعنی یہ لوگ دنیا کی نعمتوں سے بس پورا فائدہ اٹھائے اور آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور زیادہ سرکش، نافرماں اور باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ ان لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اللہ کی عبادت کرے، لیکن یہ لوگ شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، وسوسے میں آ جاتے ہیں، دنیا کے فریب میں، دنیا کے حسن و جمال میں مبتلا ہو کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور اپنی طاقت کے نشے میں مست یہاں بے نیاز ہو کر یا غافل ہو کر کفر کی راہ اپنا لیتے ہیں۔ شاعر کے خیال میں نافرمانی اور گناہوں کے باوجود نعمتوں کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیل ہے، ایک مہلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اور جب بھی اللہ چاہے گا تو ان کو پکڑ لے گا۔ ایک ڈیل ہوتی ہے، اس کے بعد ایسی نافرمانوں کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، جو دنیا کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو یہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا اور پھر ان کو سخت عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنے والے اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ جب ان پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا سارا انعام و اکرام ان کا حق ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بس اللہ کا ایسا بندہ ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو میرے لیے بنی ہے، باقی جو لوگ ہیں ان میں کوئی حصہ نہیں، اور اس کے لیے انہیں شکر گزار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایسے لوگ شکر گزار ہونے کے مقابلے میں اور زیادہ ہٹ درمی اور زیادہ سرکشی اور بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک انداز میں مصنف نے ایسے لوگوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہاں تک بن کا جو پہلا شعر ہے اس کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اب جو دوسرا شعر ہے تو اس کی تشریح یہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگرچہ تیری فرمانبرداری میں تیرا ادب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی فرمانبرداری کون کرے گا؟ جو ادب کرے گا، لیکن در حقیقت گناہ کرنے میں تیرا ادب اور بھی زیادہ ہے۔ ابھی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو گناہ گار ہوتے ہیں، تو وہ غیر شعوری طور پر، غیر اختیاری طور پر اللہ سے اور زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ کوئی اللہ کی عذاب یا اللہ کی خشیت کا کوئی بیان سنتے ہیں، کوئی واقعہ سنتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہوں پر رہ کر وہ پچھتاتے ہیں۔ تو اگرچہ گناہ نافرمانی ہے، مگر جب انسان گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو گناہ پر یہ شرمندگی اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے اپنے گناہوں پر، اپنے کرتوتوں پر آنسو بہانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ شاعر کے خیال میں اللہ کا نیک اور فرمانبردار بندہ بھی اس کی ذات سے ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے اور کسی کی عبادت
اور اسی کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کے سامنے ہر وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے سامنے ہر وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پرہیزگاروں اور زاہد و عابد افراد کو بھی کسی لمحے اپنی عبادت پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، تو عبادت پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں بڑا عبادت والا ہوں اور یہ باقی لوگ یہ عبادت نہیں کرتے۔ اور جو گناہ گار ہے ان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ گار بھی گناہوں کے باوجود اللہ کی نظر میں کسی وجہ سے مقام پا لیتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں کسی وجہ سے، تو یہ کسی وجہ کیا ہے؟ توبہ ہے، ایک آنسو بہانا ہے، ندامت ہے۔ تو اللہ کی نظر میں کسی وجہ سے مقام پا لیتے ہیں، وہ کسی خطا کار کی کوئی نیکی قبول کر کے اور اسے توبہ کی توفیق دے کر اونچا مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک گناہ گار بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر اس طرح پچھتاتا ہے یا اتنی کامل توبہ کر لیتا ہے کہ پھر وہ بہت سارے عبادت گزار لوگوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے جو نیک بندے ہیں انہیں کبھی اپنے عبادت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اور جو گناہ گار لوگ ہیں انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، انہیں توبے کی جو رسی ہے اسے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی آج کی تشریحات۔ آج آپ کا ہوم ورک، کل میں نے آپ لوگوں کو اسی حمد کا بند نمبر 1 ہوم ورک کے طور پر دیا تھا، اور آج آپ ہوم ورک میں بند نمبر 2 کی تشریحات یاد کریں۔ آپ ہوم ورک میں بند نمبر 2 کی تشریحات یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔